جو رشتہ جنت میں منا کر دنیا میں پہلا اتارا گیا وہ ہے میاں بیوی کا خوبصورت اور مضبوط رشتہ، جسے رشتہ ازدواج بھی کہتے ہیں۔ وقت، حالات اور لوگوں کے رویوں کے ساتھ ساتھ اس رشتے میں جتنی کمزوری اور پرابلمز ایشوز آتے جا رہے ہیں نا، آج کی ویڈیو میں انہی پوائنٹس کو میں ہائی لائٹ کرنے جا رہی ہوں۔ ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، ہر لحاظ سے ہر مسائل کا شکار بھی بآسانی ہو رہا ہے۔ اس کی ریزنز اور کازز کو جاننے کی آج کی ویڈیو میں کچھ کوشش کرتے ہیں، اور جتنے بھی پوائنٹس میں یہاں پر آپ کو اپنے اکارڈنگلی اپنے پوائنٹ آف ویو سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ ہیلپ فل ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میری جتنی ڈیلی ہاؤس چورس کی رینڈملی روٹین ہے، جو میں اپنے کلپس کے تھرو آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں، اس میں آج بنانے جا رہی ہوں میں چکن بریانی، اور یہ چکن بریانی کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتے جا رہی ہے۔ اور تھوڑے بہت میرے جو آؤٹ ڈور کے کام، ظاہری بات ہے ڈیلی بیسس پر تو ہوتے ہی رہتے ہیں، زندگی ہے جب تک تو یہ سارا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن جرنلنگ کر کے پلاننگ کے ذریعے ٹائم مینجمنٹ کو لے کر چلنا میری ہابی بھی ہے، اور اللہ پاک کا، میرے اللہ کا فرمان بھی ہے کہ بھئی اپنی لائف کو پلاننگ کے ساتھ گزارو، ٹائم مینجمنٹ کا خیال کرو، شیڈیول کے ساتھ وقت کی قدر کرو۔ جی آج کے ولاگ کو ہم یہیں سے کرتے ہیں اسٹارٹ، جن میری بہنوں کی ریکویسٹ اور ڈیمانڈ ہے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز ویڈیو۔ السلام علیکم جی، اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو دی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آئی ایم گڈ آلسو الحمد للہ۔ اور ولاگ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے میری ایز یوزول ڈنر کی روٹین سے، اور ڈنر میرا اسٹارٹ ہو جاتا ہے آفٹر ایوننگ کی ٹائمنگ کے ساتھ، کیونکہ میل پلاننگ، میل پریپریشن جتنی بھی ہوتی ہے ویکلی یا پھر منتھلی میں کر کے رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا کام کس کس وقت کرنا ہے، اور مجھے کس طرح سے سہولت ہے، کتنی کنوینئنٹ ہے، میرے پاس کتنا ٹائم ہے جس میں تمام کاموں کو میں ٹائملی مینیج کر سکوں۔ تو آج کی ویڈیو میں بریانی کی ریسیپی، چکن بریانی کی ریسیپی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، دیکھتے ہوئے جائیے گا۔ اور جن میری سسٹرز نے ریکویسٹ کی ہے آج کے ٹاپک کے بارے میں، مجھے امید ہے کہ ان میں جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے وہ دبئی سے ہیں میری سسٹر، تو وہ میرے اس ولاگ کو ضرور واچ کر رہی ہوں گی۔ اپنے کمنٹ کے تھرو یا پھر ڈی ایم کے تھرو مجھے ضرور انڈیکیٹ کیا کریں کہ آپ نے میرے ولاگ کو واچ کیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ سب کی ہائیلی ریکویسٹ پر ہی یہ ٹاپک، یہ جتنی آپ کی سجیشنز ہوتی ہیں ان کو گیدر کر کے ہی اس کا سلیکشن کیا جاتا ہے، اور موٹیویشنلی ٹاپکس کی سلیکشن کے بعد ہی اتنا دماغ لڑا کر ایفرٹ کے بعد ایک ولاگ کی شکل میں آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تمام سسٹرز کی جانب سے مجھے کچھ اسپیسیفک ٹاپکس کا جو کہا جاتا ہے نا، جن میں موسٹلی خواتین کی سیلف کیئر، ہیلتھ کیئر، ہاؤس وائف اور ہوم میکنگ کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ ٹاپکس اور ریلیشن شپس پر مشتمل میاں بیوی کے رشتے کے ٹاپکس پر ڈسکشن بھی ہے۔ دیکھیے، ہر رشتے کے مختلف رنگ و روپ ہوتے ہیں، خوشی اور غمی جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں بہت سارے رنگ مل کر اس رشتے کو جزا بخشتے ہیں، اور اگر یہ رنگ پکے، خوبصورت اور دلکش ہوں تو یہ رشتہ کامیاب، خوشحال اور نمایاں منفرد نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ دیکھیے، رشتے ازدواج کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، جن میں پہلے اسٹیپ پر ہیپی اینڈ ان ہیپی کپل ہوتے ہیں، اور دوسرے اسٹیپ پر سکسیزفل اور ان سکسیزفل کپل۔ مائی ڈیئر ون سسٹر، اگر آپ ایسی موٹیویشنل ولاگس کو جسٹ ولاگ سمجھیں گی نا تو کوئی بھی پوائنٹ آپ کے لیے ہیلپنگ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی ان شیئر کی گئی باتوں کو غور سے اور دھیان سے سنیں گی نا تو بلیو می، آپ اپنے اس خوبصورت سے رشتے کو مزید خوشگوار، پرسکون اور کامیاب بنا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، خوشحال کپل کبھی بھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے، سچویشن یا کنڈیشن کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، بات چاہے آؤٹ آف فیملی کی ہو یا فیملی کی ہو، وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اوپنلی ہنستے ہنساتے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ناخوش یعنی کہ ناکام جو کپلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے ہونے والی معمولی شکایت پر بھی دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے پر آ جاتے ہیں۔ بیوی جو ہے وہ اپنی بہن یا دوست سے یا امی سے، اور شوہر جو ہے اپنی ماں، بہنوں یا دوستوں کے ساتھ اپنی بیوی کی باتیں شیئر کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپس کی رنجشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، کدورتیں بڑھتی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت، عزت اور قربت کی جگہ نفرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور رشتہ پنپنے اور پھلنے پھولنے کی بجائے ٹوٹنے کی جانب جانے لگتا ہے۔ عموماً ہسبینڈ کو اگر بیوی سے کوئی شکایت ہو تو وہ بیوی کو کہنے کی بجائے کسی دوسرے کو شیئر کر دیا، بیوی ڈائریکٹ شوہر کو اس کی شکایت بتانے کی بجائے اپنی بہن کو کال کر کے یا پھر اپنی امی دوستوں کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس طرح سے دونوں اپنے رشتے کو مزید تلخی کی جانب لیے چلے جاتے ہیں۔
اس میں اکثر بیویاں ہمسایہ خاتون کو بھی دوست بنا کر سب کچھ گوش گزار کر دیتی ہیں۔ ایک ہیپی کپل کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، کبھی اپنے راز کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، کبھی بھی ایک دوسرے کو ڈیگریڈ نہیں کرتے۔ اگر اس خوبصورت ازدواجی رشتے کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنے پرسنل معاملات کسی سے شیئر نہ کریں، اپنے درمیان ہی انہیں سالو کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ہیپی کپل ہر معاملے کو ہر پہلو سے زیر نظر رکھتے ہوئے بات چیت یعنی کہ کنورسیشن کے ذریعے بات اور معاملات کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے اور کبھی بھی کسی تیسرے کو اپنے بیچ کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی بالکل پرمیشن نہیں دیتے۔ اپنے مسائل کو سمجھداری اور بردباری کے ذریعے جلدی سے حل کر لیتے ہیں، کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دیتے۔ اسی طرح ناخوش کپل جو ہوتے ہیں نا، بات کو سنبھالنے سلجھانے کے بجائے بحث و تکرار میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ درپیش مسئلہ ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے اور ان کے آرگیوز جو ہیں وہ ایک بات سے لے کر کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایسے میں کبھی کبھی تو ایسے بھی ٹاکسک ہسبینڈ یا میاں بیوی ہوتے ہیں جو پرانی سے پرانی باتوں اور جھگڑوں کو بھی دوبارہ سے الجھا بیٹھتے ہیں۔ باتیں بگڑتے بگڑتے میاں بیوی کی فیملی ممبرز کی باتوں اور حوالوں تک جا پہنچتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی عقلمندی اور سمجھداری سے کام لیں تو اپنے ان خوبصورت سے رشتوں کو خوشگوار اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ساری بات عقلمندی، شعور اور بردباری کی ہے۔ ہیپی کپل اپنا کوالٹی ٹائم کب اور کیسے اسپینڈ کرتے ہیں اچھے سے جانتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلیو دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اپنے پرسنل کوالٹی ٹائم میں وہ کبھی بھی کوئی ٹینشن والی ڈسکشن یا پرابلمس کا ذکر نہیں کرتے۔ تیز ترین اس زندگی میں کبھی ہسبینڈ کو کبھی بیوی اپنے نکالے گئے قیمتی وقت میں کسی دوسرے کو ڈسکس نہیں کرتے، ایک دوسرے کو وارم ویلکم کرتے ہیں، چاہے کتنا ہی ڈپریسڈ کیوں نہ ہو وہ دونوں زندگی کے جھمیلوں میں، لیکن ایک دوسرے کی طرف ایک مسکراہٹ ہلکے سے پاس کر دینا ہی نا ان دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے، آل انف ہوتا ہے۔ دوسری طرف ان ہیپی کپلز فار ایگزامپل ہسبینڈ کی آفس سے واپسی پر سر جھاڑ منہ پھاڑ شکایتوں کا انبار لیے کھڑی بیویاں ایسی سچویشن میں اپنی پڑھائی لکھائی سلیقہ سب کچھ پیچھے کہیں دور چھوڑاتی ہیں۔ بچوں کے پرابلمس، فیملیز کے ایشوز، یا پھر اگر کبھی وائف سارا دن کی مصروف ترین روٹین کے بعد 2 گھڑی ہسبینڈ کی طرف متوجہ ہونا چاہے بھی تو کسی نہ کسی کام میں اسے پھر سے الجھا دیا جاتا ہے کہ بھئی پہلے اپنا یہ کام کر لو، پھر آرام سے بیٹھ کر گپے لڑاتی رہنا ہسبینڈ کے ساتھ، جو کہ پیور ہسبینڈ وائف کا کوالٹی ٹائم ہوتا ہے نا، وہ غرق ہو جاتا ہے۔ اور عموماً یہ سچویشن جوائنٹ فیملی سسٹم میں 80% ہوتی ہے، لیکن سپریٹ رہنے والوں کے لیے ایسی کوئی سچویشن بنا لینا یا بن جانا کچھ الگ نوعیت ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی ہی کنڈیشن بنتی ہے اور ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ اس میں کار فرما ہوتی ہے۔ تو میری سسٹرز، اگر آپ اپنی ہیپی میرڈ لائف گزارنا اور بنانا چاہتی ہیں نا، تو ان سب باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا کریں، کیونکہ ہسبینڈ وائف کا اپنا پرسنل پرائیویٹ کوالٹی ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہ بہت سارے مسئلوں کا واحد حل ہوتا ہے۔ ہیپی کپلز ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ویلیو کرتے ہوئے ایک دوسرے کا دھیان بھی کرتے ہیں، کیئر بھی کرتے ہیں۔ اگر وائف سارا دن گھر کے کاموں سے تھک کر آپ کے پاس 2 گھڑی بیٹھ جائے تو آپ بھی اس کی ہیلپ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی بہت چھوٹے موٹے کاموں میں اس کی ہیلپ کر دیا کریں ایز اے ہسبینڈ۔ اسی طرح سارا دن کی تھکن کے باوجود وائف کی ہیلپ کرتے ہوئے جب آپ کا احساس اسے بھی ہوگا تو آپ کے آفس سے آنے کے بعد وہ بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مزید آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ یہ ٹاپک تھوڑا سا پہلے بھی میرے ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ میں شیئر کیا ہے۔ دوسری جانب ان ہیپی کپلز میں اگر بیوی ورکنگ لیڈی ہے تو اس کے گھر آنے پر تمام کام صرف اس کے لیے جمع کر کے ایک ڈھیر انبار لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی کام کرنے ہیں تو اسی نے ہی آ کر کرنے ہیں آفس سے واپسی پر۔ تو یہ دیکھیے گھر آ کر بھی اگر سبھی کچھ وہی کرے گی، جیسے سارا قصور ہی اس کا ہے، آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے، وہ فائنینشلی بھی آپ اس کو بیوی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوست اور انسان بھی سمجھیے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے، اس کی جذبات، اس کے ایموشنز نہیں ہیں، اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ حقیقت یہی ہے کہ رشتوں کی نزاکت اور خوبصورتی کے پیچھے تعلیم اور تربیت کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے میں ہسبینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وائف کتنی حد تک اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کتنا کیئرنگ ہے، ہر معاملے میں سپورٹیو ہے، کیوں نہ تھوڑا سا ہی صحیح کچھ تو ہیلپ اس کے ساتھ کر دی جائے، بے شک برائے نام ہی صحیح، مروت میں ہی صحیح، کم سے کم ایز اے کیوریوسٹی صحیح، وائف کا دل بھی رہ جائے گا اور آپ کا بھرم بھی۔ اس طرح سے آپ ہسبینڈ کے حصے کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس طرح سے ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ویلیو بھی آپ کو رہ جاتی ہے اور رشتے کا تقدس بھی۔ دیکھیے ازدواجی رشتے میں نا تقدس ہر معاملے میں باوار ہے، یعنی بڑا اہم مقام رکھتا ہے، اس لیے اپنے رشتے کے تقدس کا احساس کیجیے، کیونکہ اس رشتے میں 2 فریقوں کا ایک دوسرے کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا سب سے پہلی پریارٹی ہے۔
اور جی اس کے ساتھ ساتھ ونٹرز کی تیاریاں تو میرے گھر میں سٹارٹ ہو چکی ہیں، کیونکہ آل الون مجھے سب کچھ سیٹ کرنا ہوتا ہے، تو میں بہت ہی ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ پلاننگ کر کے چلتی ہوں تاکہ آن ٹائم میری ساری چیزیں، سارے کام جو ہیں وہ ختم ہوں اور میں آرام سے اس سیزن اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیر و عافیت کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکوں، خیریت سے گزار سکوں۔ تو جی یہاں پر میرے ہاؤس چورس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور میری چکن بریانی کی ریسیپی بھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ چلیے یہیں سے اگین اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ ہیپی کپل کبھی بھی ایک دوسرے سے رائے لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ گھر میں گھر کے لیے کوئی بھی چیز لانی ہو تو ایک دوسرے کی مشاورت سے ہی لی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے، کسی بات کو راز کی طرح چھپا کر نہیں رکھا جاتا۔ جبکہ ان ہیپی کپلز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کو چھپاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز گھر میں لانی ہو، چاہے چھوٹی چیز سے لے کر فرنیچر کی یا اس سے بڑے بھی کوئی کام ہوتے ہیں، وہاں تک کی حد میں بھی ایک دوسرے کی رائے یا ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ ہیپی کپلز کبھی بھی ایک دوسرے کی رائے لیے بغیر یا ایک دوسرے سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کسی بات کو راز نہیں رکھتے، اور پوری نزاکت کے ساتھ کمپلیٹ کرنے کی ہر کام کو، ہر فیصلے کو کوشش کرتے ہیں۔ کئی ایسے کپلز بھی میں نے ایک دوسرے سے محبت کی گہرائی تک دیکھے ہیں جو ہر معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو حل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے کی سپورٹ کے ساتھ۔ دوسری طرف ایسی بیویاں اور ہسبینڈ بھی ہیں جو ایک دوسرے کو بتایا بغیر، ایک دوسرے کی پرمیشن لیے بغیر، یا پھر ایون فار ایگزامپل جیسے اکثر بیویاں بنا پرمیشن کے، بغیر بتائے ہسبینڈ کے اپنے امی کے گھر چلی جاتی ہیں، اپنی میرڈ بہنوں کے گھر چلی جاتی ہیں، اور بعد میں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑے بڑے مسائل لے کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرنا یا ان سے اجازت پرمیشن لینا گوارا نہیں کرتی، اور یہی ان کی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ دیکھیے میری سسٹرز، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ والدین کا گھر بے شک آپ کا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک آپ کے والدین حیات ہیں۔ والدین کے بعد والدین کا گھر آپ کا گھر نہیں رہتا، آپ کا گھر شادی کے بعد صرف اور صرف ہسبینڈ کا ہی گھر ہوتا ہے۔ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اللہ کی جانب سے ایک رشتہ آپ دو لوگوں کے درمیان آسمانوں پر جوڑا گیا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہوتی ہے۔ اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھ کر خوشگوار اور کامیاب بنانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اپنے گھر اور اپنے رشتوں کو بچائیے، کبھی کسی کی لپٹی لپٹی باتوں میں نہ آئیے۔ دور اندیشی اور عقل مندی آپ کے رشتے کی مضبوطی اور خوبصورتی کا راز ہے۔ یاد رکھیے، آپ جیسا سلوک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کریں گی اور جیسا گھر کا ماحول بنائیں گی، آپ کی اولاد بھی آپ سے سیکھے گی، کیونکہ ماں ہی اولاد کی پہلی اور آخری درسگاہ ہوتی ہے۔ آپ کوئی دیکھا دیکھی، آپ کی اولاد بھی آپ کے ہسبینڈ یعنی اپنے والد کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی جو آپ نے کیا۔ زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 10-15 سالوں کے بعد آپ کی عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ آپ کو اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کا اچھا سلوک آپ کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے آپ کو کافی سارے پوائنٹس بڑے ایزی سے نارملی پسند آئیں گے، ہیلپنگ بھی ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ سی یو ٹمارو ود برانڈ نیو کنٹینٹ ان دی نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ۔ اللہ